जी बेटा, कौन सा सुभान है? وإذا سمعوا وإذا سمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولقد قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون माशाल्लाह वेरी गुड बेटा, आप तो माशाल्लाह रोज़ बरोज़ जो है आपके अंदर काफ़ी तब्दीली मुझे नज़र आ रही है। पहले आपके गले का भी थोड़ा सा मसला था, थोड़ा सा खुदरा था, अब आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन ठीक है, तलफ़ुज़ भी आपकी ठीक हो गई है, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, ये जो बच्चे मेरे पास आते हैं, आप भी यूट्यूब में भी देखते होंगे, फेसबुक वगैरह भी देखते होंगे मौलाना उबैद ऑफिशियल पर, तो ये बच्चे जो यहाँ पे आते, कुछ हजरात ने मुझसे पूछा था कि ये क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, ये क्या होता है, आप क्या करते हैं, ये क्या सुन रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जायज़े होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, जो बच्चे अब स्कूल वगैरह में देते हैं, कॉलेजेस वगैरह में देते हैं, तो ये मदरसे के टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट किस चीज़ के होते हैं? जब ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना जी, तो जो सिपारा ख़त्म करते हैं वो सिपारा सबसे पहले इनका अपना उस्ताद टेस्ट लेता है कि याद है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आगे जाना होता है।
تو پھر اس کے بعد یہ مدرسے کے دفتر میں آ کر اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں. تو یہاں پر جب کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر یہ آگے جو ہے نا جی یہاں سے پرچی ان کو مل جاتی ہے، ان کے استاد تک پہنچتی ہے. تو پھر یہ اپنا نیا سپارہ جو ہے نا جی نیکسٹ سپارہ شروع کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہاں پر پھر حفاظ کرام جو ٹیسٹ دینے آتے ہیں وہ 5 سپاروں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سنتے ہیں. 10 سپاروں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ سن لیں گے. ایون کہ پورے قرآن کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ بچہ جو ابھی آیا ہے اس کے 2-3 ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ انعام اللہ. تو یہ ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ 5 سپاروں کا ٹیسٹ دے گا. اس کے 5 سپارے بھی آپ سنیں گے. 10 سپاروں کا بھی ٹیسٹ دے گا. پھر یہ بچے جب حافظ ہو کر جانے لگتے ہیں نا جی تو یہ پورے قرآن مجید کو سناتے ہیں ایک نشست میں بیٹھ کر. مدرسے کا رول یہی ہے، یہ پابند ہوں گے. پورے قرآن کو یہ صبح تقریباً اذانوں کے ٹائم سنانا شروع کرتے ہیں اور عصر کے ٹائم جا کر یہ پورا قرآن مکمل کرتے ہیں. پھر اس قرآن کا جائزہ ہوتا ہے، پورے قرآن کا جائزہ ہوتا ہے. وہ بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے یوٹیوب چینل میں یا فیس بک پہ، جہاں پر بھی آپ سن سکتے ہیں کیونکہ دونوں جگہ پر اپلوڈ ہوتا ہے. تو وہ آپ سنیں گے تو وہ پورا قرآن کا جائزہ ہوگا تو یہ ان کو سند فراغت ملے گی. ادروائز ان کو سند فراغت نہیں مل سکتی. یہ حافظ تصور نہیں ہوں گے. اور حافظ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس جگہ پر آپ کہو اس جگہ سے وہ سنانا شروع کر دے اس کو حافظ کہتے ہیں. صحیح معنوں میں حافظ وہ ہوتا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں حافظ بنے. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ہر ایک کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں ویڈیو کے تھرو آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ اصل میں یہ جائزہ ہوتا کیا ہے. تو جائزہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو مدرسے کی طرف سے ان بچوں کا لیا جاتا ہے. بچہ آپ کے تمام لوازمات جو ہے نا جی پورے ہیں. ٹھیک ہے. چلو جاؤ شاباش.